بسم الله الرحمن الرحيم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وَبِكَ نَسْتَعِينُ یا فتاح۔ معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ سبق سے ہم نے فعل مضارع کو شروع کیا تھا اور ہم نے فعل مضارع کے بیسک جو بنیادی قواعد ہیں وہ کور کیے تھے، جس میں کہ فعل مضارع ہوتا کیا ہے اور اس کی گردان اور کچھ جملے بھی ہم نے بنائے تھے۔ آج انشاءاللہ ہم اپنے اسی سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور آج ہم دیکھیں گے کہ فعل مضارع کو منفی کیسے بنایا جاتا ہے، اور کیونکہ ہم نے پڑھا تھا کہ فعل مضارع حال اور مستقبل دونوں زمانوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو اگر ہم نے صرف حال یا موجودہ زمانے کا مفہوم پیدا کرنا ہو تو فعل مضارع کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے یا اس کے اندر کیا تبدیلی لائی جائے، اور اسی طرح اگر فعل مضارع کو مستقبل کے لیے مخصوص کرنا ہو، فعل مضارع معروف سے اگر ہم نے مجہول بنانا ہو تو کیسے بنایا جائے۔ تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ فعل مضارع کو منفی کیسے بنایا جائے۔ تو اس کا بہت ہی آسان طریقہ ہے کہ فعل مضارع کے آغاز میں لا لگانے سے مضارع منفی بن جاتا ہے۔ لا لگانے سے فعل مضارع کی گردان کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، جیسا کہ ہمارے پاس یفعلو کے وزن کے اوپر ایک فعل مضارع اگر ہو، پیچھے لا لگائیں منفی بنانے کے لیے، تو اس کی گردان اس طریقے سے آپ کو نظر آئے گی: لا یفعلو، لا یفعلانی، لا یفعلونا، لا تفعلو، لا تفعلانی، لا یفعلنا، پھر لا تفعلو، لا تفعلانی، لا تفعلونا، لا تفعلینا، لا تفعلانی، لا تفعلنا، لا افعلو، لا نفعلو۔ یا دوسرے طریقے سے جیسے ہم نے گردان کو یاد کیا تھا کہ لا یفعلو، لا تفعلو، لا تفعلو، لا افعلو، لا نفعلو، پھر لا یفعلانی، لا تفعلانی، لا تفعلانی، لا تفعلانی، لا یفعلونا، لا یفعلنا، لا تفعلونا، لا تفعلنا اور لا تفعلینا۔ تو آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ مضارع کی گردان میں اور کوئی تبدیلی نہیں نظر آ رہی، لیکن لا کے استعمال سے اب مضارع میں منفی کا مفہوم پیدا ہو جائے گا۔ اب میں کچھ مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ اپنے اس کنسیپٹ کو مزید کلیئر کریں۔ مثلا کاف تا با اگر مادہ ہے ہمارے پاس، فعل مضارع کی اس سے گردان بنائیں تو اس کی گردان یفعلو کے وزن پہ بنتی ہے، تو یہ کیا بنے گا؟ یکتبو۔ پھر یکتبو کی گردان آپ آرام سے بنا سکتے ہیں: یکتبو، تکتبو، تکتبو، اکتبو، نکتبو، پھر یکتبانی، تکتبانی، 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 یکتبونا، یکتبنا، تکتبونا، تکتبنا اور تکتبینا۔ اب اس فعل کو اگر میں استعمال کرتے ہوئے ایک جملہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں: وہ سب نہیں لکھتے یا نہیں لکھیں گے، تو سب سے پہلے آپ سادہ جملہ دیکھیں، نہیں کو چھوڑ دیں، وہ ہے وہ سب لکھتے ہیں یا لکھیں گے۔ فاعل دیکھیں، اس میں ضمیر کی شکل میں ہے اور کام کیا ہے؟ لکھنا، اور یہ فعل مضارع کی شکل میں ہے۔ تو کیونکہ فاعل اس میں ضمیر ہے لہٰذا ہم مضارع کی گردان کے اندر جائیں گے، جہاں پہ ہمیں وہ ضمیر نظر آئے گا تو ہم انشاءاللہ وہ صیغہ اٹھا لیں گے۔ اب گردان ہم دیکھ چکے ہیں، اب اس گردان کو دیکھیں تو وہ سب یعنی جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، تو گردان سے آپ کیا اٹھائیں گے؟ یکتبونا۔ اب یکتبونا کے پیچھے لا لگا دیں: لا یکتبونا، وہ سب نہیں لکھتے یا نہیں لکھیں گے۔ اسی طرح اگر میں آپ کے سامنے ایک اور ورب رکھوں، پہلے صاد بارا، اس سے فعل مضارع کی گردان یفعلو کے وزن پہ آتی ہے: یصبرو، تو یصبرو، تصبرو، تصبرو، اصبرو، نصبرو، یصبرانی، تصبرانی، 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 یصبرونا، یصبرنا، تصبرونا، تصبرنا اور تصبیرینا۔ اب اس گردان کو ذہن میں رکھیں اور اس ورب کو اگر ہم استعمال کریں اس جملے میں
کہ تم سب مؤنث صبر نہیں کرتی ہو یا کرو گی۔ اب دوبارہ اسی طرح دیکھیں کام کیا ہوا ہے، صبر کرنا، فعل مضارع ہے کیونکہ حال اور مستقبل آپ کو نظر آ رہا ہے، اور فاعل اس کے اندر اسم ضمیر، تو اسم ضمیر ہونے کی وجہ سے اب ہم گردان کے اندر گھسیں گے۔ اب اسی گردان میں ہم نے کہاں پہنچنا ہے، جمع مؤنث حاضر کے صیغے میں، وہ صیغہ ہمارا کیا ہے، تصبرنا۔ تو اس کا معنی کیا ہوگا، تم سب مؤنث صبر کرتی ہو یا کرو گی، اب اس کے پیچھے لا لگا دیں، لا تصبرنا، تم سب مؤنث صبر نہیں کرتی ہو یا نہیں کرو گی۔ اسی طرح اگر میں ایک ورب آپ کے سامنے رکھوں، نون صاد را، اس سے فعل مضارع کی گردان یفعلو کے وزن پہ آتی ہے، ینصرو، اب ینصرو تنصرو تنصرو انصرو ننصرو، ینصرانی تنصرانی تنصرانی تنصرانی، پھر ینصرونا ینصرنا تنصرونا تنصرنا اور تنصرینا۔ اب اس گردان کو ذہن میں رکھیں، اور اگر میں یہ ورب یہ فعل استعمال کروں جملے میں، مثلا یہ جملہ ہے مسلمان کافروں کی مدد نہیں کرتے یا نہیں کریں گے، پہلے سادہ جملہ بنائیں، مسلمان کافروں کی مدد کرتے ہیں یا کریں گے، فاعل یہاں پہ اب آپ کو اسم ظاہر نظر آ رہا ہے اور فعل مضارع ہے مدد کرنا۔ اب کیونکہ فاعل اسم ظاہر ہے لہٰذا اب ہم گردان کے صرف یا تو پہلے صیغے کو اٹھائیں گے یا چوتھے کو، یعنی واحد مذکر غائب والا صیغہ یا واحد مؤنث غائب والا۔ اب کیونکہ مسلمان یہاں پہ مذکر ہے لہٰذا واحد مذکر غائب کا جو پہلا صیغہ ہوتا ہے اسی کو ہم اٹھائیں گے۔ اب اس گردان کے اندر پہلا صیغہ دیکھیں وہ کیا ہے، ینصرو۔ اب ینصرو فاعل کون ہے، مسلمان، المسلمون حالت رفع میں رکھیں گے، مفعول کون ہے، کافر، الکافرون، لیکن اس کو جب حالت نصب میں لے جائیں گے تو یہ الکافرون کیا بن جائے گا، الکافرین۔ ینصر المسلمون الکافرین، اس کا معنی ہوگا مسلمان کافروں کی مدد کرتے ہیں یا کریں گے، نفی بنائیں، لا پیچھے لگا دیں، لا ینصر المسلمون الکافرین، مسلمان کافروں کی مدد نہیں کرتے یا نہیں کریں گے۔ فعل مضارع موجودہ زمانے اور آنے والے زمانے یعنی مستقبل دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن ہم اگر یہ چاہیں کہ جی جو فعل مضارع ہم استعمال کر رہے ہیں اس سے صرف حال یا موجودہ زمانے کا معنی پیدا ہو، تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ فعل مضارع سے پہلے لام مفتوح یعنی زبر والا لام لگا دیں، اس سے مضارع صرف حال کے ساتھ مخصوص ہو جائے گا، اب اس میں مستقبل کا معنی نہیں نظر آئے گا۔ اس کی کچھ مثالیں ہم دیکھ لیتے ہیں، مثلا وہ مدد کرتا ہے، اب اس کا مطلب ہے تو مضارع لیکن کیونکہ صرف ہم نے حال میں اس کا معنی کرنا ہے لہٰذا اب لام ساتھ لگائیں گے مضارع کے ساتھ۔ پہلے دیکھیں وہ مدد کرتا ہے، پیچھے ہم فعل پڑھ چکے ہیں نصر ینصرو، اب ینصرو وہ مدد کرتا ہے کو دیکھیں تو واحد مذکر غائب یعنی پہلا ہی صیغہ ہے تو ینصرو، لام پیچھے لگا دیں تو یہ کیا بن جائے گا، لا ینصرو، وہ مدد کرتا ہے۔ ایک اور مثال دیکھیں، تم سب لکھتے ہو، اب تم سب لکھتے ہو، پہلے دیکھیں لکھنا کے لیے مضارع کا صیغہ کیا ہے، یکتبو، پیچھے ہم دیکھ چکے ہیں، اب یکتبو، لیکن اب ہم نے ضمیر دیکھیں جو فاعل ہے وہ ہے تم سب، اس کا مطلب جمع مذکر حاضر کی ضمیر، تو یکتبو کی گردان میں جب ہم جائیں گے جمع مذکر حاضر تک تو وہ ہے تکتبونا، اب تکتبونا اس کے ساتھ لام لگا دیں، لا تکتبونا، تم سب لکھتے ہو۔ اسی طرح ہم سب سنتے ہیں، سننا کے لیے ورب کیا تھا، سین میم عین، سامع یسمعو، اب یسمعو، اب فاعل کون ہے، ہم سب، تو ہم نے گویا ضمیر ہم سب کی ڈھونڈنی ہے گردان میں، اور وہ آخری جمع متکلم والی ضمیر آتی ہے، لہٰذا وہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو سامعہ سے یسمعو، یسمعو، تسمعو، تسمعو، اسمعو، نسمعو، نسمعو وہ متعلقہ صیغہ ہے، اس کے ساتھ لام لگا دیں، لا نسمعو، ہم سب سنتے ہیں، اب مستقبل کا معنی اس کے اندر آپ کو نظر نہیں آئے گا۔
اچھا، اسی طرح اگر آپ کو فعل مضارع کو مستقبل کے ساتھ مخصوص کرنا ہو تو پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ فعل مضارع سے پہلے حرف استقبال ہم استعمال کرتے ہیں۔ اب حروف استقبال دو ہیں، یا تو سین مفتوح یعنی زبر کے ساتھ سین، یا سوفا، یہ ہم شروع میں لگا دیتے ہیں۔ تو اس سے مضارع کا اب صرف معنی مستقبل میں ہی پیدا ہوگا، یعنی مضارع صرف مستقبل کے ساتھ مخصوص ہو جائے گا۔ اب اس کی بھی کچھ مثالیں دیکھ لیتے ہیں تاکہ ہماری تھوڑی سی پریکٹس ہو جائے۔ مثلا وہ ابھی مدد کرے گا، اب یہاں پہ آپ کو مستقبل نظر آ رہا ہے۔ اب حال اور مستقبل کے لیے مضارع استعمال ہوتا ہے، مدد کرنا نون صاد را مادہ، تو ناصرہ ینصرو، ناصرہ ماضی، ینصرو مضارع۔ اب وہ مدد کرے گا، یہ آپ کو نظر آ رہا ہے واحد مذکر غائب کا صیغہ، تو ہم جب واحد مذکر غائب کا صیغہ گردان سے اٹھاتے ہیں تو کیا بنے گا؟ ینصرو، اس کے ساتھ سین لگا دیں، سینصرو۔ اب اس کا معنی کیا ہوگا؟ وہ ابھی مدد کرے گا یا وہ ان قریب مدد کرے گا۔ اسی طرح تم سب جلدی جان لو گے، پہلے دیکھیں کام کیا ہوا ہے؟ جاننا۔ اس کے لیے ہم نے فعل کیا پڑھا تھا؟ عالمہ، ماضی کا عالمہ، اور یعلم یہ مضارع کا۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ اس کے اندر ضمیر کون سی ہے فاعل کے طور پر؟ تم سب، یعنی جمع مذکر غائب کی ضمیر۔ تو ہم صیغے کے اندر گھسیں گے اور متعلقہ صیغہ اٹھائیں تو وہ کیا بنتا ہے؟ تعلمون۔ اب تعلمون کا معنی کیا ہے؟ تم سب جانتے ہو یا جانو گے، لیکن اگر آپ اس کے پیچھے سوفا لگا دیں تو اب کیا ہے؟ تم سب جلدی جان لو گے یا تم سب ان قریب جان لو گے۔ تو یہ تھا کہ اگر ہم حرف استقبال فعل مضارع کے ساتھ استعمال کر دیں سین یا سوفا تو اس سے مضارع صرف مستقبل کے ساتھ مخصوص ہو جاتا ہے، اب اس کا معنی ہم حال میں نہیں کرتے۔ اس سے پہلے کہ میں فعل مضارع مجہول کی طرف جاؤں، تھوڑا سا آپ ذرا ریکال کریں کہ فعل ماضی معروف سے مجہول بناتے ہوئے ہم نے یہ پڑھا تھا کہ فا عین لام کی میزان پہ جب ہم فعل ماضی سے مجہول بنانا چاہتے ہیں تو فعیلا کا وزن ہم لے آتے ہیں، اور مجہول بناتے ہوئے ایک چیز یہ ہم نے پڑھی تھی کہ مفعول اب فاعل کی اعرابی حالت میں آ جاتا ہے اور اس کو پھر ہم نائب الفاعل بھی کہتے ہیں، اور عام طور پر فعل مجہول متعدی افعال سے بنتا ہے۔ یہ وہ چیزیں تھیں جو ہم نے فعل ماضی معروف سے فعل ماضی مجہول بناتے ہوئے پڑھی تھیں۔ بالکل اسی پیمانے پہ اسی طرح ہم کیا کرتے ہیں کہ فعل مضارع سے معروف سے مجہول اگر بنانا ہو تو ہم کیا کرتے ہیں؟ یفعلو کے وزن کے اوپر اپنے اس حروف مادہ کو لے آتے ہیں، چاہے مضارع یفعلو کا وزن رکھتا ہو، یفعلو یا یفعلو کسی بھی وزن پہ ہو، ہم اسے یفعلو کے وزن پہ لے آئیں گے تو یہ ہمارا مجہول بن جائے گا، اور پھر اسی طرح جیسے ہم نے ماضی میں پڑھا تھا کہ مفعول کو اب ہم نائب الفاعل بنا دیں گے، یعنی اس کو فاعل کا اعرابی سٹیٹس دے دیں گے، فاعل کی اعرابی حالت میں لے آئیں گے۔ وہ فاعل بنے گا تو نہیں، لیکن شکل سٹیٹس کیونکہ وہی رکھتا ہے اعراب کا جو فاعل کا ہے، لہٰذا ہم اسے نائب الفاعل قرار دے رہے ہیں۔ اچھا، فعل مجہول کے قواعد جیسے پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں وہی ہیں جو کہ جملہ فعلیہ کے باقی قواعد ہیں، یعنی اب ہم فاعل کی بجائے نائب الفاعل کو دیکھیں گے کہ نائب الفاعل اگر اسم ظاہر ہوگا تو ہم واحد مذکر غائب یا واحد مؤنث غائب میں سے کوئی ایک صیغہ استعمال کریں گے اس بنیاد پر کہ نائب الفاعل مذکر ہے یا مؤنث، اور اگر نائب الفاعل اسم ضمیر ہوگا تو ہم گردان میں گھسیں گے اور جہاں وہ ضمیر ہمیں نظر آئے گی وہ صیغہ ہمارا متعلقہ صیغہ ہوگا۔ تو یہ قواعد ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، وہی قواعد ہم انشاءاللہ فعل مضارع مجہول کے اوپر بھی اپلائی کریں گے۔ تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ فعل مضارع مجہول کی گردان کیا بنے گی، کیونکہ ہم نے ابھی پڑھا ہے کہ فعل مضارع مجہول یفعلو کے وزن پہ ہوتا ہے، لہٰذا یفعلو کی بھی گردان بالکل اسی انداز میں آپ بنائیں جیسے ہم نے یفعلو، یفعلو اور یفعلو کی شکل بنائی تھی۔ تو یفعلو کی گردان کیا ہوگی؟ یفعلو یفعلانی یفعلونا، تفعلو تفعلانی یفعلنا، پھر تفعلو تفعلانی تفعلونا، تفعلینا تفعلانی تفعلنا۔
افعلو نفعلو. تو یہ ہماری گردان ہے جو یفعلو کے پیٹرن پہ ہے. اب اگر میں آپ کے سامنے ایک مادہ رکھتا ہوں نون صاد را، تو اس کی گردان اگر آپ بنائیں یفعلو کے وزن پہ نون صاد را کو لے آئیں تو کیا بنے گا؟ ینصرو ینصرو ینصرانی ینصرونا تنصرو تنصرانی ینصرنا تنصرو تنصرانی تنصرونا تنصرینا تنصرانی تنصرنا انصرو ننصرو. یا دوسرے پیٹرن پہ ینصرو تنصرو تنصرو انصرو ننصرو ینصرانی تنصرانی 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 ینصرونا ینصرنا تنصرونا تنصرنا اور تنصرینا. بہت ہی آسان، بالکل سیم طریقہ جو پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں. اگر شین را با آپ کے پاس مادہ ہو اور فعل مضارع مجہول کی گردان آپ نے بنانی ہے تو اسی طرح یفعلو کے وزن پہ لے آئیں. یشربو یشربو یشربانی یشربونا تشربو تشربانی یشربنا تشربو تشربانی تشربونا تشربینا تشربانی تشربنا اشربو نشربو. یا یشربو تشربو تشربو اشربو نشربو یشربانی تشربانی 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 یشربونا یشربنا تشربونا تشربنا تشربینا. اب میں آپ کے سامنے کچھ جملے رکھتا ہوں تاکہ تھوڑی سی پریکٹس ہو جائے. اب پہلا جملہ جو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں وہ ہے اسے مارا جاتا ہے. اب کام کیا ہوا ہے؟ مارنا. اس کے لیے ہم نے کیا پڑھا تھا؟ ضربا یضربو. اب یضربو کی بجائے اب کیا ہے؟ مارا جاتا ہے، تو یہ مجہول ہے، تو لہٰذا یفعلو کے وزن پہ اس کو لے آئیں گے تو یہ بن جائے گا یضربو. اور نائب الفاعل یہاں پہ اب کون ہے؟ اسے یہ بتا رہا ہے کہ یہ واحد مذکر غائب ہے، تو پہلا ہی صیغہ واحد مذکر غائب کا ہوتا ہے تو یضربو. اس کا مادہ کیا ہے؟ ضاد رابا. ماضی اس کا ہوتا ہے ضربا، مضارع یضربو، اور اس کا مضارع مجہول یضربو. یضربو کا معنی اب کیا ہے؟ اسے مارا جاتا ہے. انہیں رزق دیا جاتا ہے. رزق دینا کے لیے کیا تھا؟ رازقا. اس کا مضارع یرزقو، رازقا یرزقو. لیکن اب اس کا مجہول ہم نے بنانا ہے تو یرزقو. یرزقو تو ہمارا صیغہ بن گیا پہلا. اب نائب الفاعل کون ہے؟ اس میں ضمیر ہے. انہیں یرزقو کی گردان بنائیں. یرزقو یرزقانی یرزقونا یرزقونا. یہ آپ کو کیا مل رہا ہے؟ متعلقہ صیغہ. انہیں رزق دیا جاتا ہے. مادہ اس کا کیا ہے؟ را زا قاف. رازقا ماضی، یرزقو مضارع معروف، یرزقو مضارع مجہول. تم سب لوٹائے جاؤ گے. لوٹانا، لوٹنا کے لیے ہم نے پڑھا تھا را جیم عین مادہ یفعلو کے وزن پہ، تو کیا بنے گا؟ یرجعو. اب یرجعو، اب دیکھیں جو نائب الفاعل ہے وہ ضمیر ہے اور وہ ہے تم سب، گویا جمع مذکر حاضر. تو یرجعو کی گردان بنائیں. کہاں تک پہنچیں گے؟ جمع مذکر غائب تک. وہ ہوگی ترجعونا. ترجعونا کا معنی کیا ہوگا؟ تم سب لوٹائے جاؤ گے. بعض اوقات ہم اس کے لیے ہا شین را مادہ سے حاشرہ ماضی، یحشرو مضارع معروف اور یحشرو یہ مضارع مجہول، وہ بھی ہم استعمال کرتے ہیں. تو یہ کیا بنے گا؟ اس کا متعلقہ صیغہ تحشرونا. تحشرونا کا معنی آپ کیا ہوگا؟ اسی طرح تم سب جمع کیے جاؤ گے یا لوٹائے جاؤ گے. اچھا، اگلی مثال دیکھیں. تم سب سے سوال نہیں کیا جائے گا. اب آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کام کیا ہوا ہے؟ سوال کرنا. اس کے لیے سین حمزہ لام مادہ ہے. سأل ماضی، یسألو اس کا مضارع، مضارع معروف. لیکن جب مضارع مجہول بنائیں گے یفعلو کے وزن پہ تو کیا بنے گا؟ یسألو. اب یسألو نائب الفاعل ہے تم سب، تو یہ جمع مذکر حاضر ہے. تو یسألو کی جب گردان بنائیں گے تو یہ کیا بنے گا؟ تسألونا. تسألونا تم سب سے سوال کیا جائے گا. لا لگا دیں، لا تسألونا تم سب سے سوال نہیں کیا جائے گا. آپ اس کا معنی یہ بھی کر سکتے ہیں
تم سب سے سوال نہیں کیا جاتا یا نہیں کیا جائے گا، اس پر رحم نہیں کیا جائے گا۔ رحم کرنا، اس کے لیے را ہا میم مادہ تھا، راحیمہ ماضی کا صیغہ، یرحمو اس کا مضارع معروف کا صیغہ، لیکن یفعلو کے وزن پہ مضارع مجہول یرحمو، نائب الفاعل اس میں ضمیر واحد مذکر غائب ہے اس پر، تو لہٰذا پہلا ہی صیغہ ہم استعمال کریں گے، یرحمو اس پر رحم کیا جائے گا یا کیا جاتا ہے، اور لا پیچھے لگا دیں، لا یرحمو اس پر رحم نہیں کیا جاتا یا نہیں کیا جائے گا۔ مجرم اپنے چہروں سے پہچانے جائیں گے۔ پہلے دیکھیں اس کا مادہ عین رافع عرفہ یا عارفو، یہ اس کا مادہ ہو گیا۔ یہ مضارع مجہول جب اس کا بنائیں تو یفعلو کے وزن پہ کیا بنے گا، یعرفو۔ اب یعرفو تو ہو گیا، لیکن اب دیکھیں نائب الفاعل ہے مجرم، یہ ظاہر ہے، لہٰذا ہم صیغہ واحد مذکر غائب یا واحد مؤنث غائب والا اٹھائیں گے۔ یہاں پہ مجرم مذکر ہے، لہٰذا واحد مذکر غائب کا یعرفو۔ اب مجرم نائب الفاعل ہے، اس کو حالت رفع میں ہم لے کے آئیں گے، المجرمون، یعرف المجرمون، اور ساتھ متعلق فعل آپ کو نظر آ رہے اپنے چہروں سے، بسیماہم اپنے چہروں سے، یعرف المجرمون بسیماہم اپنے چہروں سے یا اپنی پیشانیوں سے پہچانے جائیں گے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا سبق، انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے لیکچر میں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔